میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ میں اگر آئی ایم ایف کا سے وابستہ ہوں تو میں بالکل کلیئرلی جو پوزیشن میری 1950 کی فائل تھی وہ کھول لوں آئی ایم ایف بیٹھ کے واشنگٹن میں، تو وہی 2021 میں ہے. ہم بھائی کے وہیں کھڑے ہیں 2021 میں بھی جہاں ہم 1950 میں کھڑے تھے. میں بات کر رہا ہوں 70 سال کی، ایک دن کی نہیں بات کر رہا. 70 سال میں 2 نسلیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ ایک بالکل بہت بڑا سبجیکٹ ہو جائے گا کہ 70 سال میں ہم 1 انچ بھی کیوں آگے نہیں بڑھ سکے. اور میں بالکل، مجھے اس کہنے میں کوئی بھی مجھے کہتے ہیں نا کہ آپ مجھے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ 70 سال میں ہم 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھے ہیں. جہاں تک ملکی معیشت کا سوال ہے یا ملک کی معیشت کی سسٹینیبلٹی کا سوال ہے. اب آ جائیں جو افراد ہیں ان میں، جب ملکی معیشت کمزور ہوتی ہے تو اس کا اثر افراد پر آتا ہے. افراد میں کیا ہوتا ہے کہ افراد پھر 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو ہیوز ہوتے ہیں اور ایک ہیوز ڈاٹس ہوتے ہیں. اور پھر ڈفرنس بٹوین دی ہیوز اینڈ ہیو ناٹ بڑھ جاتی ہے. غربت، غریب غریب ہوتا جاتا ہے اور امیر امیر ہوتا جاتا ہے. تو پاکستان میں کیونکہ اسٹیٹ کا ہمیشہ کمزور رہی اور اسٹیٹ نے ہمیشہ اپنے آپ کو کمزور پایا، تو وہ امیروں کے مفادات میں کام کرتی رہی، آج بھی کر رہی ہے، اور غریب غریب ہو رہا ہے. اچھا تو شبر صاحب، یہ یہی چیز عمران خان کہتے ہیں کہ مافیاز ہیں، جو آپ نے کہا نا ہیوز اینڈ جو تفاوت ہے بڑھتی جا رہی ہے. غریبوں کے لیے تو پرائم منسٹر آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاست مدینہ والا تصور ہے، وہ لنگر خانے بھی کھول رہے ہیں، باقی چیزیں کر رہے ہیں. یہ جو اکانومی کا ماڈل ہے جو عمران خان کا ہے، یہ کیا ہے؟ دیکھیں، بات یہ کہ یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ہر سیکٹر میں ایک مافیا ہے. مافیا کا مطلب یہ ہے کہ ان کے آپس میں تو اختلافات ہیں، مگر جب ان کا اپنا انٹرسٹ آتا ہے تو وہ قومی مفاد کے خلاف بھی کام کرنے کو تیار ہیں. جو دکان ہے بازار میں، نارکلی میں یا کہیں پہ، وہ دونوں دکاندار ایک دوسرے سے کمپیٹ کر رہے ہیں، مگر ٹیکس نہیں دینے پہ دونوں متفق ہیں. یہ مافیا ہے. یہ مافیا کو مافیا کہتے ہیں. سارے ایم این اے، سارے ایم پی اے آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، مگر اس بات پہ متفق ہیں کہ کوئی ایسی ٹیکسیشن نہیں ہوگی جس سے عوام کا فائدہ ہو. تو یہ مافیا ہے. تو اسی کو مافیا کہتے ہیں کہ آپ اپنے مفاد کے لیے تو یکجا ہو جائیں اور ویسے آپ لڑتے رہیں. اچھا، یہ مافیا کیوں بن جاتا ہے؟ یہ مافیا اس وقت بنتا ہے جب ریاست کمزور ہو جاتی ہے. ریاست کمزور ہے، مافیا اسٹرانگ ہے. ریاست اتنی کمزور ہے، اور آپ بار بار لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کیوں چھوڑ کر آ گئے، آپ چھوڑ کے آ گئے. جب میں ٹریڈرز کی ہڑتال کو مجھے بچانے کے لیے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے ایک ٹائم دینا پڑا، تو میں یہی سوچتا تھا کہ یار یہ زیادہ بڑے ہیں یا ہم زیادہ بڑے ہیں، کیا چیز صحیح ہے. تو سوال یہ ہے نا کہ مافیاز، عمران خان یہاں تک ٹھیک ہے کہ مافیا ہے. دوسری چیز عمران خان اس پہ ٹھیک ہے کہ ہمیں امپورٹ بیس ختم کر کے ایکسپورٹ لیٹ گروتھ سے، اس پہ بھی عمران خان ٹھیک ہے. مگر عمران خان جہاں پر غلط ہے وہ یہ ہے، میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ لنگر خانے سے اور ان چیزوں سے ٹیمپرری تو کوئی ریلیف ہو سکتی ہے، مگر یہ کسی بھی معاشی مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ کسی بھی معاشی مسئلے کا حل نہیں ہے. اور ہمیں میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا جو شاید لوگوں کو بہت برا لگا ہے اور لوگوں نے اسے بڑا ریئیکشن بھی کیا ہے، اور میں آپ کے پروگرام میں بھی کہہ رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اب معاشی معاملات میں، پلیز میری بات کو لمیٹڈ رکھیے گا، معاشی معاملات میں 1973 کے آئین کے تحت اس ملک کو نہیں کر سکتے. یہ میرا کیٹیگوریکل آپ کو آنسر ہے. یعنی وہ جو آپ نے ٹویٹ کیا تھا نیا عمرانی معاہدہ، پھر فواد چودھری نے بھی کہا کہ جی آپ صرف اپنے معاملات پہ کریں، اور معاملہ پھر آپ نے ڈیفیوز بھی کر دیا تھا. لیکن آپ معیشت کے لیے کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ میں یہ 2 باتوں سے کہہ رہا ہوں. پہلے تو باتوں کو لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے آئین میں سارے لوگوں میں، ابھی آپ ایک چھوٹا سا اسٹیکر چلائیں، ایک صرف آدھی لائن کا، اس میں لکھیں کہ NFC تبدیل ہو رہا ہے. آپ یہ اسٹیکر چلا دیں ابھی ٹی وی پر، آپ دیکھیں شاید 5 منٹ بعد، اچھا 5 منٹ بعد پورا پاکستان ہل جائے گا. ٹھیک ہے، آپ ابھی اسٹیکر چلائیں کہ NFC میں تبدیلی ہو رہی ہے.
پورا پاکستان ابھی ہل جائے گا. آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ پی ایف سی کیا ہوتا ہے؟ جی پروونشل فائنانس کمیشن تو سنا ہی نہیں, آپ تو نیشنل پہ ہی ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں. نہیں, نیشنل میں پھنسے نہیں ہیں, یہ غلط فہمی ہے آپ کی. نیشنل میں اس لیے پھنسے ہیں کہ ہمیں پروونسز کو اور پروونسز میں ڈسٹرکٹ کو پیسے نہیں دینے, ہمیں نہیں دینا, ہمیں ایکوٹی نہیں قائم کرنی. تو اگر آپ پروونشل فائنانس کمیشن کے معاملات کو نہیں لے کے آتے آئین میں, تو پھر آپ پاکستان میں کوئی بھی ٹیکسیشن کا ڈسٹریبیوشن نہیں کر سکتے. دوسری بات کہ ہم نے ٹیکسیشن میں صوبائی گورنمنٹ کی جو ٹیکسیشن کی رائٹس ہیں اور پروونشل گورنمنٹ کے ٹیکسیشن کی رائٹس ہیں, اس کو 1935 سے 1935 سے آج تک سیٹل نہیں کیا ہے. سب کو اٹھا کے 1935 کے آئین سے لے کر آج تک چلتے رہے ہیں. این ایف سی نے بھی کچھ نہیں کیا, صرف پرسنٹیج چینج کی ہے. اگر یہ ڈسٹریبیوشن آف رائٹ بٹوین دا پروونسز اینڈ فیڈریشن رہا ریونیوز کا, تو یہ ملک نہیں چل سکتا, کیونکہ جو پروونسز ہیں جو ان کو ٹیکسز دیے گئے ہیں ان کو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ صرف خرچے کی مشین ہے, وہ کمائیں گے نہیں. اور یہ 18ویں ترمیم کی بھی بحث ہے کہ جو 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات صوبوں کو چلے گئے ہیں, صوبے تو اب لے رہے ہیں وفاق سے, وفاق کمزور ہو رہا ہے, صوبے اور نیچے نہیں دے رہے. یہ لیول ایک ڈیبیٹ اور ساری چیز, اور سیاستدان اس پہ بڑا, اور خاص کر یہ ڈیبیٹ نہیں ہے, یہ سیاست ہے. یہ ڈیبیٹ نہیں ہے, یہ سیاست ہے. یہ اس لیے وہ کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ اقتدار چیف منسٹر ہاؤس سے نکل کر میئر کے پاس چلا جائے. پہلے پرائم منسٹر ہاؤس سے نہیں جا رہا تھا, وہاں پہ گیا, تو چلیں اب یہ بھی دیکھیں کچھ عرصے میں شاید یہ بھی ہو جائے. لیکن یہ بھی آپ غلط سمجھتے ہیں, پرائم منسٹر ہاؤس سے بھی نہیں گیا. دیکھیں اب الٹا قصہ ہے, پرائم منسٹر ہاؤس کے پاس پیسہ کمانے کا اختیار ہے اور چیف منسٹر کے پاس پیسہ خرچ کرنے کا اختیار ہے. یہ بات غلط. اب سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے مہنگائی کو. دیکھیے میں اس بات پر بالکل تقریباً متفق ہو چکا ہوں اور اب کنوینس ہو چکا ہوں کہ ایس ای سی پی, ایف بی آر, اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور جو ہمارے ادارے ہیں جو مہنگائی کو کنٹرول کرتے ہیں یا ڈیل کرتے ہیں, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, یہ سب لوگ آپ یہ سمجھیں کہ یہ گھر میں بیٹھے چائے پی رہے ہیں بس. مطلب اگر آپ اسٹیٹ بینک کے لا کے اوپر آپ دیکھا ہوگا آج کل بڑا شور شرابہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ انفلیشن کنٹرول کرے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر اسٹیٹ بینک کا گورنر اور اس کا بورڈ اور اس کا سارا عملہ 28 گھنٹے کام بھی کر لینا تو بھی ریونیو اور کبھی بھی انفلیشن کنٹرول وہ نہیں کر سکتے. اگر اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مارکیٹ میکینزم ہے جس کے بیس پر آلو, پیاز, ٹماٹر آپ کو مل رہا ہے, اس کا تعلق ہی ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے. وہ کیش میں آ رہا ہے اور کیش میں جا رہا ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے. یعنی مانیٹری انسٹرومنٹ سے نہیں ہو سکتا, وہ اس کے لیے ڈائنامکس فرق ہے. میرا مقصد یہ کہنے کا ہے کہ ہماری ریئل اکنامی میں اور بکش اکنامی میں اتنا بڑا تضاد آ گیا ہے کہ اس تضاد نے مہنگائی کو اس جگہ پر لے کے چلے گا. دیکھیے آپ بھی ایگری کریں گے اور پاکستان کا ہر آدمی یہ ایگری کرے گا کہ عمران خان صاحب مہنگائی ختم کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں. ہم مانیں گے نا, ناکامی اپنی جگہ پر ہے, کوشش کر رہے ہیں, ہم مانتے ہیں اس بات کو, کوشش کر رہے ہیں. آپ کبھی سوچیں کہ وہ ناکام کیوں ہو رہے ہیں. میں کہتا ہوں جی, کیا اس پہ کسی کو ڈاؤٹ ہے وہ کوشش نہیں کر رہے؟ ہم سب کو ایگری کرتے ہیں. کامیابی کیوں نہیں ہو رہی؟ کوئی کیا خرابی ہے؟ خرابی یہ ہے کہ اس جو گھوڑا بھاگ رہا ہے اس کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. جو ایگریکلچر پروڈیوس کو آپ کو بازار میں مل رہی ہے, جو آٹا, دال, چینی مل رہا ہے, اس میں سے 40-50% آؤٹ آف بکس ہے, کیش اکنامی میں ڈیل ہو رہا ہے. اس کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے؟ کیسے کریں گے کنٹرول؟ یہ تو پوری جو میں کہتا تھا ڈاکومنٹیشن آف اکنامی کرو, ڈاکومنٹیشن اکنامی کرو, ڈاکومنٹیشن اکنامی کرو, وہ میں کوئی اس سے نہیں کر رہا, مجھے کوئی خواب نہیں آیا تھا. میں کہتا ہوں جب تک اکنامی ڈاکومنٹ نہیں ہوگی, اکنامی مینیج بھی نہیں ہوگی. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا آپ کا وہ ہے کہ نہیں. اچھا, یہاں پہ 2-3 چیزیں میں پوچھتا ہوں گا شبر صاحب, کیونکہ آپ نے ظاہری بات ہے چیئرمین ایف بی آر پہ رہے ہیں, تمام سیکٹرز کو بھی دیکھا ہے. ابھی جو گاڑیوں والا معاملہ دیکھیں, کووڈ ہو گیا, ملک کے حالات خراب ہو گئے, جیسے ہی ہوتا ہے گاڑیوں کا وہ کھلتی ہیں تو بکنگز ہوتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, آن دیکھیں,
اب ڈالر کے بعد قیمتیں بھی اتنی بڑھ گئیں، اس کے واپس آنے کا تو نام نہیں لیتی، باقی چیز اسپیئر پارٹس آپ دیکھ لیں. یہ کیا فینومینا ہے؟ لوگوں کے پاس کہاں سے اتنا پیسہ ہے اور یہ کیسے، یہ کون سے لوگ ہیں یہ؟ دیکھیے مجھے ایک بات بتاؤ کہ 22ویں گریڈ کے آدمی کی تنخواہ کتنی ہے میکسیمم کیش میں؟ 2 لاکھ روپے. جی 1.5-2 لاکھ اس طرح کا ان کی سیلری کا سلیب ہے. اچھا، تو 22ویں گریڈ کے بندے جو ہیں ان کے پاس کیا، کون سے گھر ہیں، کون سی گاڑیاں ہیں، کون سے بچے کہاں پڑھتے ہیں؟ جی سارے ملک سے باہر ہی پڑھتے ہیں. تو پھر تو پیسے، یہ پیسے جو مارکیٹ میں نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ کرپشن کی ایکومولیٹ منی ہے. یہ پیسے بالکل، آپ گاڑیوں کی بکنگ جب ہوئی ہے نا، تو میں بالکل مجھے بڑی کوئی پریشانی نہیں ہے، مجھے کلیئرٹی سے ہو گیا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں میں نے ساری زندگی اسی فیلڈ میں گزاری ہے، ٹھیک ہے نا. جو کچھ میں جانتا ہوں شاید آپ نہیں جانتے، ٹھیک ہے نا. تو پاکستان کا بلیک منی کہاں پارک ہوتا ہے؟ یہ پارک ہوتا ہے پراپرٹی میں، یہ پارک ہوتا ہے سونے میں، یہ پارک ہوتا ہے ڈالر میں، یہ پارک ہوتا ہے گاڑیوں کی بکنگ میں، یہ پارک ہوتا ہے پلاٹوں میں، یہ پارک ہوتا ہے گولڈ بلین میں. تو یہ سارے پارکنگ لاٹ ہیں. جب آپ کو نظر آئے کہ گاڑی ہیوی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرپشن جو ہے وہ ہمارے ملک میں بڑھ گئی ہے، کیونکہ وہ پیسہ جو ہے اسے کہیں نہ کہیں تو پارک کرنا ہے نا. اور اس کا ایک اور بڑا انٹرسٹنگ رستہ جگہ ہے، وہ ہے کمرشل بینک کے ڈپازٹس. آپ کمرشل بینک میں ڈپازٹ دیکھ لیں جا کے، نان انٹرسٹ بیئرنگ ڈپازٹ کی لیول کیا ہے. وہ پیسہ کس کا ہے؟ کس کا پیسہ ہے مجھے بتائیں نا. وہ جو پیسے پڑے ہیں کمرشل بینک میں ڈپازٹ کے، وہ کس کے پیسے ہیں؟ مگر آپ نے نہ مجھے اجازت دی کرنے کی، نہ آپ کسی اور کو کرنے کی اجازت دیں گے کہ سب سفید پوسٹ سامنے آ جائیں گے. دیکھیں عمران خان صاحب کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ کریں گے. اچھا لیکن اب 2-3 چیزیں آپ نے بڑی کی تھی. ایک ٹوبیکو سیکٹر کا بھی پرائم منسٹر نے بھی پچھلے دنوں جب کیبنٹ میں بھی خطاب کیا تھا، وہاں بھی بولا تھا کہ 2 کمپنیز ہیں وہ 97% ٹیکس دیتی ہے اور 40% وہ کہتے ہیں اللیگل اللیجیٹمیٹ سیکٹر میں ہے. تو اتنی بڑی ڈائیکاٹمی ہے سر، اس کو پکڑنا ٹھیک کرنا کتنا بڑا مسئلہ تھا. اس سیکٹر کو بھی ہم لوگ نہیں ٹھیک کر سکے، اس کا کیا ایشو ہے؟ یہ جو ٹوبیکو کا جو اللیگل ٹریڈ ہے، ٹوبیکو کہاں پیدا ہوتی ہے؟ فرنٹیئر کے چند ایک 60% اضلاع، فرنٹیئر کے چند ایک اضلاع میں ہوتی ہے نا جی. اور وہی بنتے ہیں سگریٹ، جو اصلی جعلی بنتا ہے وہی بنتا ہے نا جی. اب ان کے ایم این اے اور سینیٹر کی بائنگ پاور آپ دیکھ لیں. میں اس سے زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا.